ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنیک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ دشمن کے لشکر کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خطبہ۔ جب دونوں طرف سے لشکر کی صفیں جنگ کے لیے تیار ہو چکی تھیں، تو یہاں شیخ مفید لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی سواری کا اونٹ منگوایا، اس پر سوار ہوئے، سواری کا اونٹ منگوایا اور اس پر سوار ہوئے، اور بلند آواز سے فرمایا، اس طرح کہ فوج کے ایک بڑے حصے تک آپ کی آواز پہنچ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، عراق والوں، اے لوگوں، میری بات سنو اور جلد بازی سے کام نہ لو۔ میں چاہتا ہوں کہ جو تمہارا حق مجھ پر ہے اس کو ادا کر دوں، اور اپنی طرف سے تمہیں پوری طرح سے اپنی بات سمجھا کر اپنا عذر ختم کروں۔ اس کے بعد اگر تم نے انصاف سے کام لیا تو یہ تمہارے لیے نیکی کا راستہ ہوگا، اور اگر تم نے انصاف نہ کیا تو پھر جو کرنا ہو وہ کر لینا، اور کوئی حسرت دل میں اٹھا نہ رکھنا، اور میرے ساتھ کسی قسم کی رعایت و مروت سے کام نہ لینا۔ میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا، اور وہی تمام نیک کام کرنے والوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیر تک اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے، اور حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں اور ملائکہ پر درود بھیجا۔ اس موقع پر آپ کی فصاحت و بلاغت جن اونچائیوں کو چھو رہی تھی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پھر فرمایا کہ میرا خاندان، میرا حسب و نسب دیکھو، غور کرو، سوچو میں کون ہوں، اور پھر ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو اور سوچو کہ کیا میری حرمت کا مٹانا اور بغیر کسی سبب کے میرا قتل کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسا اور ان کے جانشین اور ان کے چچا زاد بھائی اور ان پر پہلے ان سے ایمان رکھنے والے شخص کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا شہیدوں کے سردار حمزہ میرے باپ کے چچا اور ایک جہاد میں اپنے دونوں بازو کٹا کر شہید ہونے والے جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے رسول خدا نے میرے اور میرے بڑے بھائی کے بارے میں نہیں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح اور درست ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ میرے اللہ کو جھوٹا پسند نہیں، اس لیے میری پوری زندگی میں کوئی جھوٹ کی بات میرے زبان پر نہیں۔ پھر بھی اگر تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے تو رسول خدا کے مقدس صحابیوں سے جو ابھی زندہ ہیں، جیسے جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہل بن سعد سعدی، زید بن ارقم اور انس بن مالک سے پوچھ لو۔ یہ مقدس صحابی تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول خدا کی حدیث اپنے کانوں سے سنی ہے۔ کیا یہ حدیث تمہیں میرا ناحق خون بہانے سے نہیں روک سکے گی؟ سب تو چپ رہے۔ لشکر کے ایک شریر سردار شمر نے کہا کہ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں تو خدا کی عبادت صرف ایک حرف پر کر رہا ہوں۔ اس پر امام علیہ السلام کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر نے چبھتا ہوا جواب دیا کہ تو اللہ کی ایک نہیں 70 حرفوں پر عبادت کرتا ہے، تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ خدا نے تیرے دل و دماغ کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو مانا، اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، خدا کی قسم پورب سے لے کر پشچم تک اب تم کو رسول کی امت کیا کہیں بھی میرے علاوہ کوئی نبی کا نواسا نہیں ملے گا۔ پھر سوچو
کیا میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے جس کے خون کا بدلہ تم مجھ سے لے رہے ہو؟ قتل تو الگ رہا، کیا میں نے کسی کو اپنی تلوار سے ہلکا سا بھی زخم لگایا ہے جس کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال کھا لیا ہے جس کو مجھ سے چھیننا چاہتے ہو؟ ظاہر ہے کہ پورے لشکر کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، سب چپ ہو گئے، کوئی کچھ نہ بولتا تھا۔ پھر آپ نے کوفے کے ان لوگوں کو نام لے کر پکارا جنہوں نے آپ کو خط بھیج کر کوفے آنے کے لیے دعوت دی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے اشعث بن ربی، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم نے اپنے خطوں میں نہیں لکھا تھا کہ درختوں کے پھل تیار ہیں، باغات لہلہا رہے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے ایک لشکر پوری طرح تیار موجود ہے؟ اس پر قیس بن اشعث نے کہا، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیں، وہ آپ کے ساتھ کوئی ناگوار اور ناپسند برتاؤ ہرگز نہ کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، خدا کی قسم، ناممکن ہے کہ میں ذلیل لوگوں کی طرح اپنے کو تمہارے حوالے کر دوں یا غلاموں کی طرح میدان جنگ سے بھاگ جاؤں۔ پھر آپ نے اپنے خطبے کو قرآن کی یہ آیت پڑھ کر ختم کر دیا کہ اے اللہ کے بندو، جب تم مجھے اپنے حملوں کا نشانہ بناؤ تو میں ہر اس مغرور اور گھمنڈی سے جو قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو صرف اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اونٹ کو بٹھا لیا اور عقبہ بن سمعان نے آپ کے حکم کے مطابق اسے لے جا کر اس کے جگہ پر باندھ دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز خیموں میں پہنچی تو بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جب یہ رونے کی صدائیں بلند ہوئیں تو حضرت نے اپنے بھائی عباس بن علی اور بیٹے علی اکبر کو خیموں میں بھیجا اور ان سے کہا، عورتوں کو خاموش کراؤ کیونکہ آگے ان کو بہت رونا ہے۔ جب یہ دونوں عورتوں کو خاموش کرنے کے لیے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ خدا ابن عباس کو زندہ رکھے۔ راوی کہتا ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ نے رونے کی صداؤں کو سن کر یہ جملہ اس لیے کہا کہ ابن عباس نے آپ کو عورتوں کے ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا۔ جب رونے کی صدائیں تھمیں تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس موقع پر شیخ مفید کا اس حصے کو نقل کرنا شک و شبہ پیدا کرتا ہے۔ یہاں تک تو قابل قبول ہے کہ فقط عورتوں کے رونے کی صدائیں بلند ہونا اور حضرت کا جناب عباس و علی اکبر کو ان کو سمجھانے کے لیے بھیجنا ہے، اتنا تو عورتوں کی فطرت اور مردوں کے عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری کے لحاظ سے ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس موقع پر ابن عباس کو یاد کرنا صرف اس بنا پر کہ انہوں نے جو رائے دی تھی اب ان کی رائے کا احساس ہو رہا ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ اہل حرم کا ساتھ ہونا کربلا کے واقعے میں ایک ضروری کڑی کی حیثیت رکھتا تھا، جسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے پہلے ہی ضروری سمجھا تھا اور وہ بعد میں ضروری ثابت بھی ہوا۔ اس بارے میں اگر غور کیا جائے تو بعد میں خود ابن عباس کو محسوس ہونا چاہیے کہ انہوں نے غلط رائے دی تھی، نہ یہ کہ ان کی رائے کے صحیح ہونے کو امام حسین علیہ السلام مانے۔ ارشاد میں اللہ کی حمد و ثنا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد تبری میں جو ہے، اسے صرف حمد و نعت میں تفصیل کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ راوی کا بیان ہے کہ حضرت نے اس حمد و نعت میں اتنا کہا جسے اللہ جانتا ہے اور اس کا بیان لفظوں میں نہیں ہو سکتا۔ بعد کے جملے سے جو دونوں کے یہاں موجود ہے، تبری کے یہاں صرف قسم کا اضافہ ہے، اور راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم کوئی بولنے والا نہ اس سے پہلے سنا اور نہ اس کے بعد اب تک سنا ہے جو تقریر میں آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو۔ تحریر کا طریقہ دونوں میں ایک جیسا ہے، یعنی حمد و ثنا کے بعد ارشاد میں ہے۔ ان دونوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ تعریف کا تعلق بعد کے خطبے کے ساتھ نہیں
بلکہ اسی حمد و ثنا کے ساتھ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ حمد و ثنا جب کم وقت میں ادا کی جائے تو اس کے الفاظ ایسے نپے تلے ہوتے ہیں کہ ان میں پھر کوئی خصوصی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب کہ حمد و ثنا میں فصاحت و بلاغت کا اظہار دونوں کے یہاں ہو رہا ہے تو ضرور ماننا پڑے گا کہ اس موقع پر تفصیل سے کام لیا گیا تھا جسے راوی محفوظ نہ رکھ سکا، اور یہ بہت بڑا علمی خسارہ اور نقصان ہے جس کا ہر ایک صاحب ذوق اور فضیلت و ادب کے پرستاروں کو افسوس ہونا چاہیے۔ یقیناً خطبے کا وہ حصہ اگر ہم تک پہنچتا تو وہ اللہ کی حمد میں ایک شاندار خطبہ ہوتا جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ایک بیش قیمت اضافہ ہوتا۔ یہاں طبری کی روایت میں جو اضافہ ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حدیث پیغمبر کی یہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تمام مسلمانوں کے درمیان بغیر کسی اختلاف کے کثرت کے ساتھ زبانوں پر جاری تھے، اور حضرت کا حدیث کو کربلا میں پیش کرنا اس کا ثبوت ہے کہ یقیناً اس حدیث کے لفظ بالکل صحیح ہیں، ورنہ اتنے سخت مخالفتوں اور دشمنوں کے بڑے مجمع میں اس کو پیش نہ کیا جاتا، جبکہ واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک نے بھی اس سے انکار نہیں کیا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس حدیث کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف صحیح نسبت رکھنا بالکل قطعی اور آخری حیثیت رکھتا تھا، جس کے خلاف کسی میں زبان کھولنے کی ہمت نہیں تھی اور کسی فوج یزیدی میں انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ طبری کی روایت سے صاف اور واضح ہے کہ جو حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ خط نہیں لکھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، خدا کی قسم تم ہی نے لکھے تھے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، جب کہ تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو چھوڑو مجھے کہ میں واپس جاؤں ایسی جگہ جہاں اس زمین پر مجھے امن و شانتی مل سکے۔ یہ سن کر قیس بن اشعث نے کہا کہ آخر آپ اپنے چچازاد بھائیوں کے فیصلے کو کیوں نہیں مان لیتے ہیں؟ قیس بن اشعث کے جواب میں فقط اتنا ہے کہ فقال الحسین۔ یہ اضافہ قابل لحاظ ہے چونکہ قیس بن اشعث کا بھائی محمد بن اشعث وہ تھا جو کوفے میں ابن زیاد کے حکم سے فوج لے کر حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کرنے گیا تھا، اور اس طرح وہ آپ کی شہادت کا ذمہ دار تھا۔ تو امام علیہ السلام نے اس قیس بن اشعث کی آواز سن کر فرمایا، اچھا تو اپنے بھائی کا بھائی ہے، یعنی جیسا ظالم اور کٹھور دل وہ ہے ویسا تو بھی ہے۔ کیا تجھے اس سے زیادہ کچھ چاہیے کہ بنی ہاشم مسلم بن عقیل ہی کے خون کے تجھ سے طلبگار رہیں؟ چونکہ عرب کے کلام میں ایک گھرانے کے ایک آدمی کے عمل کو دوسرے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جس کی مثال قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اس لیے آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہی کیا کم ہے کہ تم نے مسلم کا خون بہایا ہے اور وہ تمہارے ذمے ہے، اب کم از کم اس کے بعد اور زیادہ مظالم میں حصہ تو نہ لو۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم زیاد کے بیٹے کا ساتھ چھوڑ کر اس سے الگ ہو جاؤ، جس طرح تمہیں اس کے پہلے اس کے باپ زیاد سے سوا برائیوں کے اور کچھ نہیں ملا، اسی طرح اس کے ظالم بیٹے سے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے پکار کر فرمایا، اے بندگان خدا، میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھ پر کوئی الزام لگاؤ۔ طبری میں یہ جملہ کہ پکار کر فرمایا نہیں ہے، مگر کلام کے انداز کے بدلنے سے ظاہر ہے کہ اس کے پہلے قیس بن اشعث سے مخاطب ہو کر اس کی بات کا جواب تھا، اور اس کے بعد پھر پوری قوم سے خطاب ہے، لہٰذا اس سے کچھ آواز بلند کر کے فرمانا بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ زہیر بن قین کی تقریر۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ مجھ سے علی بن حنظلہ بن سعد شبامی نے ایک ایسے شخص کی زبانی بیان کیا،
ابو مخنف کا بیان ہے کہ مجھ سے علی بن حنظلہ بن سعد شامی نے ایک ایسے شخص کی زبانی بیان کیا جو واقع کربلا میں موجود تھا، جس کا نام قصیر بن عبداللہ شابی تھا۔ اس کا بیان ہے کہ جب ہم نے حسین علیہ السلام کے چھوٹے سے لشکر پر حملہ کیا تو امام علیہ السلام کے سپاہی زہیر ابن قین لشکر کی صف سے نکل کر ہمارے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ ہتھیار بند گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے آ کر بلند آواز سے کہا، اے کوفے والو، ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو۔ ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو صحیح بات بتائے اور سمجھائے کہ جب تک ہمارے تمہارے درمیان تلوار نہ کھنچ جائے، ہم سب بھائی بھائی ہیں اور ایک ہی دین کے پیروں ہیں اور ایک ہی ملت میں شامل ہیں۔ تم اگر لڑنے کے ارادے سے آگے بڑھ آئے ہو مگر ابھی تلواریں کھینچی نہیں ہیں، اس لیے ہمارا فریضہ تم پر ہے کہ تمہیں ایک بار پھر نصیحت کروں۔ ہاں، جب تلواریں چلنے لگیں گی تو پھر تمہارے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ہم الگ ہو جائیں گے، تم الگ ہو جاؤ گے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ذریعے ہم کو اور تم کو امتحان میں ڈال دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے اور تمہارا برتاؤ کیا ہوتا ہے۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین ابن علی کی مدد کرو اور عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، کیونکہ اس سے اور اس کے پہلے اس کے باپ اور ان دونوں کی حکومت کے دوران تمہیں کیا ملا ہے سوائے اس کے کہ تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھروا کر تمہیں اندھا بنواتے رہے، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹواتے رہے، تمہارے جسم کے ٹکڑے کرتے رہے اور تمہیں سولیاں اور پھانسیاں دلواتے رہے۔ انہوں نے تمہارے انتہائی شریف آدمی اور قرآن کے حافظوں جیسے حجر بن عدی اور ان کے رشتہ داروں ہانی بن عروہ اور ایسے ہی دوسرے بعض لوگوں کی بے حرمتی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہ سن کر یزیدی فوج کے لوگ انہیں گالیاں دینے لگے اور کوفے میں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کی تعریفیں اور اس کے لیے دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم، ہم اس سے کم کوئی بات نہ مانیں گے کہ تمہارے سردار حسین اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے گورنر ابن زیاد کے پاس نہ بھیج دیں یا ان سب کو موت کا مزہ نہ چکھا دیں۔ زہیر نے ان سے کہا کہ اے خدا کے بندو، تمہارے سامنے ایک طرف رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی اولاد ہے اور دوسری طرف ایک بدکار عورت سمیہ کا بیٹا ابن زیاد ہے۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اچھا، اگر تم ان کی مدد نہیں بھی کرتے تو خدا کے لیے انہیں قتل تو نہ کرو اور اس معاملے کو سیدھے یزید پر چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ وہ قتل حسین کے بغیر بھی تم سے راضی رہے۔ ابو مخنف نے زہیر ابن قین کا یہ جملہ نقل کیا ہے، اس لیے ہم نے بھی اسے یہاں لکھ دیا۔ واضح رہے کہ زہیر ابن قین اپنی پوری زندگی مولا علی علیہ السلام کے مخالفوں میں شمار ہوتے تھے اور ابھی تازہ امام حسین علیہ السلام کے طرفداروں میں شامل ہوئے تھے۔ یہ ان کی یقیناً سعادت تھی، اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ انہوں نے یزید کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بنی امیہ کے بارے میں ان کی سابقہ خوش فہمی کا نتیجہ ہو، اور انہیں یقیناً اس خط کی خبر نہیں تھی جو یزید نے معاویہ کے مرنے کے بعد مدینے میں اپنے گورنر ولید کو لکھا تھا۔ اس میں بالکل صاف لکھا تھا کہ انکار بیعت کی صورت میں یزید قتل حسین سے کم کسی شے پر تیار نہیں۔ یہ سن کر شمر نے ان کی طرف ایک تیر پھینکا اور کہا، بس اب چپ رہو، خدا تمہاری آواز بند کرے، تم نے اپنی لمبی چوڑی باتوں سے ہمیں پریشان کر دیا۔ زہیر نے غصے میں جواب دیا، او جاہل اور وحشی کے بچے، میں تجھ سے بات نہیں کر رہا ہوں، تو جانور ہے۔ خدا کی قسم، تیری جہالت ایسی ہے کہ شاید تجھے قرآن کی 2 آیتیں بھی یاد نہ ہوں گی۔ تجھے قیامت کے دن عذاب اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ شمر نے جواب دیا، دیکھو ابھی تھوڑی دیر میں اللہ تمہیں اور تمہارے سردار کو قتل کرا دے گا۔
زہیر نے کہا کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم میری نظروں میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے مر جانا تم ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لینے سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یزیدی فوج سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا کہ اے خدا کے بندوں، اپنے دین اور مذہب کے بارے میں اس جاہل، احمق اور اس کے ایسے دوسرے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ خدا کی قسم قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کو نہیں مل سکتی جو ان کی اولاد اور رشتہ داروں کا خون بہائیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں۔ زہیر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ حسینی سپاہیوں میں سے ایک نے پکار کر کہا کہ زہیر چپ ہو جاؤ۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر مومن آل فرعون نے فرعون کے دربار میں اپنی قوم کو نصیحت کا حق ادا کر دیا تھا اور پوری کوشش سے انہیں حق کی طرف لانا چاہا تھا، تو تم نے بھی انہیں نصیحت کر دی اور پوری کوشش کی کہ یہ حق کی طرف آ جائیں، مگر یہ نصیحت اور حق کی طرف بلانے کی کوشش کوئی فائدہ بھی تو دے۔ حضرت حر کی تقریر۔ عمر سعد کی فوج سے حر بن یزید ریاحی الگ ہو کر امام کے لشکر میں شامل ہو گئے اور پھر جہاد کی اجازت حاصل کر کے یزیدی لشکر کے سامنے آئے، مگر حملہ کرنے سے پہلے تقریر کر کے ان کو ان کی بھیانک غلطی کی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ انہوں نے کوفے کے سپاہیوں کو آواز دے کر کہا کہ تمہاری مائیں تمہیں روئیں کہ یہ کیسا غضب ہے کہ تم نے ایک معصوم کردار انسان کو خود ہی بلایا اور یہ کہا کہ تم ان کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہو، اور جب آ گئے تو خود ہی ان کی زندگی لے لینے کے لیے دوڑ پڑے، اور تم نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور اللہ کی اس پھیلی ہوئی زمین میں ان کے لیے ہر طرف کے راستوں کو بند کر دیا۔ تم نے ان کو قیدیوں اور بندیوں کی طرح ہر طرف سے گھیر رکھا ہے اور تم نے ان کو بالکل بے بس بنا دیا ہے، اور یہ فرات ندی جس سے یہودی، عیسائی اور مجوسی بلکہ اس جگہ کے سور اور کتے تک پانی پی کر خوش ہو کر زمین پر لوٹتے ہیں، اسی پانی کو تم نے حسین اور ان کے ساتھیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں تک پر بند کر رکھا ہے۔ یہ بچے نڈھال ہو کر اس وقت زمین پر پڑے ہیں۔ کیا برا سلوک کیا تم نے محمد مصطفیٰ کی اولاد کے ساتھ۔ خدا کرے کہ تم پر قیامت کی پیاس کی مار پڑے۔ حر کی تقریر یہیں تک پہنچی تھی کہ یزیدی سپاہیوں نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ جب حر نے دیکھا کہ لوگ ان کی باتیں سننے پر تیار نہیں ہیں تو وہ وہاں سے ہٹ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ شیخ مفید کی بیان کی ہوئی یہ تقریر معمولی فرق کے ساتھ تاریخ طبری پیج 265 پر بھی موجود ہے۔ حنظلہ بن اسد شبامی قرآن مجید کے حافظ تھے، اس لیے ان کے خطبے میں جگہ جگہ قرآنی آیتیں دکھائی دیتی ہیں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حنظلہ بن اسد شبامی امام علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور یزیدی لشکر کی طرف منہ کر کے انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مطلب کچھ اس طرح ہے۔ یہ آیت دراصل نبی کی وہ تقریر ہے جو آپ نے اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے کی تھی۔ اے میری قوم والوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تمہارا انجام بھی وہی نہ ہو جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جیسے نوح کی قوم اور عاد و سمود اور وہ قومیں جو ان کے بعد آئیں، اور اللہ اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے بارے میں تمہارے مرنے کے بعد قیامت کے ہولناک منظر سے، جس وقت تم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہوگے مگر اس کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ بد کرداری کے سبب سیدھے راستے سے ہٹا دے تو پھر اس کی ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد کہا، اے لوگوں، حسین کو قتل نہ کرو ورنہ تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، جھوٹے بہتان لگانے والے ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سپاہی کی طرف رخ کر کے کہا، اے حنظلہ، اللہ تمہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔
یہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق اسی وقت ہو گئے تھے جب ان لوگوں نے تمہاری حق کی پکار کو ٹھکرا کر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کا خون بہانے کے لیے تم پر چڑھ دوڑے تھے، اور اب تو ان لوگوں نے تمہارے کچھ نیک بھائیوں کو قتل بھی کر دیا ہے۔ شہید کربلا نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی آخری تقریر۔ یہ تقریر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسے پرہول اور نازک وقت میں کی تھی جس وقت کوئی دوسرا انسان ایک جملہ کہنے کی بھی سکت نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ وہ موقع ہے جب امام زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر آ چکے تھے، اپنے پیارے ساتھیوں اور عزیزوں اور بھائیوں اور بیٹوں کی شہادت کے داغ دل پر تھے ہی، اب جسم پر بھی سینکڑوں زخم لگ چکے ہیں۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ گھوڑے سے گرنے کے بعد بھی آپ ایک مرتبہ پھر زمین سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بہت ہی بہادری کے ساتھ دشمنوں سے جنگ شروع کر دی۔ آپ پیدل تھے، مگر پیدل سپاہیوں کے ساتھ ساتھ گھوڑوں پر سوار دشمنوں کے سپاہیوں تک پر حملہ کر رہے تھے۔ آپ کی شہادت میں صرف چند لمحے باقی رہ گئے تھے، مگر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ آنے والے زمانے کو اور اپنے قاتلوں کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ حملہ کرتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، تم لوگ میرے قتل پر ایک دوسرے کو ورغلا رہے ہو۔ خدا کی قسم، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے قتل کرنے پر اللہ اتنا ناراض ہو جتنا میرے ناحق قتل کرنے پر ناراض ہوگا۔ خدا کی قسم، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تم مجھے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر یاد رکھو خدا مجھے اس وقتی ذلت و رسوائی کے بدلے عزت دے گا، اور پھر تم سے وہ میرا بدلہ لے گا، اور اس کا عذاب اچانک تم کو ہر طرف سے گھیر لے گا۔ خدا کی قسم، میرا قتل کرنے کے بعد تم کو چین نہیں ملے گا، تمہارے اپنے درمیان خوریزیاں شروع ہو جائیں گی اور تم خود ایک دوسرے کا گلا کاٹنا شروع کر دو گے۔ یہ تو دنیا میں اللہ کے عذاب کی شکل ہوگی، اور آخرت میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے جن جن باتوں کی خبر دی تھی وہ سب ایک ایک کر کے لوگوں کے سامنے آ گئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اموی سپر پاور میں ایک کے بعد ایک خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں تو امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی زیادہ سے زیادہ 100-125 سپاہی شہید ہوئے تھے، مگر اس شہادت کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والی وہ سپر پاور جس کا ایک سرا اسپین میں تھا اور دوسرا سندھ میں، یوں تباہ ہوا کہ بنی امیہ کے زندہ لوگ قبروں کے اندر چلے گئے اور قبروں کے اندر رہنے والے بادشاہوں کے جنازے تک کو نکال کر آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا۔